وہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ طاقت نہیں آئی اس کی نافعیت دکھائیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وہ شیطان اپنے لشکر سمیت ازل سے اسی دین کو مٹانے کے لیے تلا ہوا ہے، سب پر کامیاب ہو گیا ہے. اب ساری محنت اس کی اس امت کو خراب کرنے پر ہے، لیکن نہیں کامیاب ہو رہا. یہ تھوڑی اللہ کی. ہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جب ہمارا دین محفوظ ہے اور ہمارے امت کے زہاد، یہ جو 3-4 باتیں ہیں، یہ اس میں امت کے فساق اور فجار بھی شامل ہے اور زہاد اور نیکوکار بھی شامل ہے. توحید کا عقیدہ نیک و بد سب کا یہی ہے، عقیدے میں سب. تو پھر آخر اس کے نتائج ہمیں آنی چاہیے. وہ کیوں نہیں آ رہے اس کو سوچیں، اور اس کا سوچنے کا جواب یہی ہے کہ میرے بھائی، ہم مانتے تو ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن عملی زندگی میں ہمارے اعمال کے اندر کمزوری ہے، جس کی بنا پر اللہ ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو موقع بھی ملتا ہے. اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اس فکر میں لگ جائیں. اور یہ کیوں اس خاص کر اس دور میں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ایک بیماری آ گئی ہے کہ ہم مرغوب ہیں. کس سے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو غلبہ ہوا اور ہم مرغوب ہو گئے، ہم غلامی میں. اور ذہن غلامی بڑی بھیڑی چیز ہے. حریت فکر سے ہم اس وقت محروم ہیں، جس کی بنا پر ہم اپنی شناخت کھو گئے. اب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اس کی متعلق 2-4 باتیں کروں گا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. کہ تم، اللہ ہمیں خطاب کرتے ہیں، تم بہترین امت ہو جس کو اللہ نے کھڑا کیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے مامور فرمایا کہ تم نیکی کے امر بالمعروف کرو، اس کے دوسروں کو یعنی برائی مٹانے کی مجاہدہ کرو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے کو مٹاؤ اور نیکی کو رواج دو. اس پر کھڑے رہو. آگے ارشاد ہوتا ہے. پہلے تو یہ یاد رکھنا، نیکی کا کام کی دعوت کے 2 انداز ہیں. ایک دعوت ہے، ایک امر ہے. دعوت کے اندر گزارش ہے، یہ تبلیغ ہے، اور امر کے اندر تحکم ہے، طاقت ہے. تو اللہ نے ہمیں امر بالمعروف کا بھی حکم دیا ہے اور دعوت الی الخیر کے لیے بھی ایک جماعت ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو امر بالمعروف کے اندر اشارہ ہے، جب ہم امر بالمعروف کریں گے تو طاقت آئے گی، اللہ حکمرانی دے گا. تو جب ہمیں امر بالمعروف کے لیے کھڑا کیا گیا، کیوں کھڑا کیا گیا؟ اس لیے کہ پہلے انبیاء کے وارث کون ہوا کرتے تھے؟ نبی کے وارث نبی ہوتا ہے،
انبیاء ایک نبی آتا تھا، وہ آتے ہی دوسرے کی تصدیق جو پہلے سے موجود ہوتا ان سے پہلے ان کی تصدیق کرتا اور آنے والے کی بشارت دیتا۔ نبی کا وارث نبی ہوتا اور نبوت جاری، لیکن جب نبوت ختم ہو گئی تو اب نبی نے تو جانا ہے، انسان ہے، اس میں موت آنی ہے، تو اس کا وارث کون ہے؟ پہلے نبی کا وارث کون ہوتے تھے؟ نبی۔ اب نبی کے وارث کون ہے؟ علماء۔ اس لیے یہ چونکہ نبی کے وارث ہیں، اللہ نے ان کو ایک ایسی صفت عطا کی ہے جو پہلوں کو عطا نہیں فرمائی۔